السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب کافیۃ النحو اور شروع کرتے ہیں فصل رابع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الرابع، العامل والمعمول والعمل۔ متى انتظمت الكلمات في الجملة ومنها ما يؤثر فيما يليه ومنها ما يؤثر فيه ما قبله ومنها ما لا يؤثر ولا يتأثر يسمى الأول عاملا والثاني معمولا والثالث عاطلا والنتيجة الحاصلة من فعل المؤثر وانفعال المتأثر هي الأثر المسمى بالعمل والإعراب. فالعامل ما يحدث تغيرا في غيره فيرفع أو ينصب أو يخفض أو يجسم ما يليه. والعوامل قسمان، لفظية ومعنوية إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کی اس فصل میں ہم عامل، معمول اور عمل پر گفتگو کریں گے کہ عامل کسے کہتے ہیں نحویوں کی اصطلاح میں، معمول کسے کہتے ہیں اور عمل یا اعراب کسے کہتے ہیں۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دیکھیے، جب چند کلمات جملے میں مل جاتے ہیں، یعنی جملہ جب تیار ہو جاتا ہے، اور جملہ تبھی تیار ہوتا ہے، کلام تبھی بنتا ہے جب وہ چند کلموں کو متضمن ہو۔ الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، کلام وہ ہوتا ہے کہ جو کم سے کم دو کلموں کو متضمن ہو اسناد کے ساتھ۔ تو جہاں پر کلام ہو جائے گا، چند کلموں کا انتظام ہو جائے گا، چند کلمے مل جائیں گے آپس میں جملے کے اندر، تو وہ چند کلموں میں سے کچھ کلمے تو وہ ہوں گے کہ جو مؤثر ہوں گے دوسرے کلمے میں، اثر ڈالیں گے، اور کچھ کلمے وہ ہوں گے جو متاثر ہوں گے دوسرے کلمے سے۔ تو اگر چند کلمے ہیں جملے کے اندر، تو ان میں سے جو کلمہ اپنے مابعد میں مؤثر ہوتا ہے، اثر ڈالتا ہے، تو اس کو عامل کہتے ہیں۔ اور وہ کلمہ جو جس کے اندر اس کا ماقبل مؤثر ہوتا ہے، تو جس کے اندر مؤثر ہوتا ہے، جو کلمہ متاثر ہوتا ہے، اس کلمے کو معمول کہیں گے۔ اور کچھ کلمے ایسے بھی ہوں گے بچوں کہ جو نہ مؤثر ہوتے ہیں نہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے جملے کے اندر ایسے کلموں کو عاطل کہتے ہیں، یعنی نہ وہ مؤثر ہے اور نہ ہی وہ متاثر ہے، نہ ہی خود اثر ڈال رہا ہے، نہ ہی دوسرے کے اثر کو قبول کر رہا ہے۔ تو ایسے کلموں کو عاطل کہتے ہیں۔ عاطل کا مطلب غیر مؤثر، غیر متاثر، بیکار۔ اب اگر کسی کلمے کے اندر دو ایسے کلمے ہیں، کسی جملے کے اندر دو ایسے کلمے ہیں کہ ایک مؤثر ہے دوسرا متاثر ہے، تو مؤثر نے اپنا اثر کیا، تاثیر کی، تو متاثر اس کی تاثیر سے متاثر ہو گیا اور اس میں تغیر پیدا ہوا، اس میں کچھ بدلاؤ آیا۔ تو جو اس مؤثر کے اثر کرنے سے اور متاثر کے اثر قبول کرنے سے جو ایک تغیر سامنے آتا ہے، جو نتیجہ سامنے آتا ہے، نتیجہ حاصل ہوتا ہے، اس نتیجے کا نام بچوں عمل اور اعراب رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا ذهب المسافر، کیا کہا ہم نے؟ ذهب المسافر۔ تو المسافر ایک کلمہ ہے اور ذهب ایک الگ کلمہ ہے۔ یہ دونوں کلمے اکٹھے ہو گئے ہیں پورے ایک جملے میں، تو دونوں کلموں کے مجموعہ سے ایک کلام اور جملہ بن گیا۔ اب یہاں پر دونوں کلموں میں سے ایک کلمہ یہاں پر ذہب ہے اور دوسرا کلمہ یہاں پر المسافر ہے، لیکن لفظ ذہب فعل ماضی ہے، اس نے ماضی کا عمل کیا ہے اس طور سے کہ وہ فعل لازم ہے تو وہ فاعل کو چاہ رہا ہے، لہذا اس نے ذہب فعل لازم نے یہ اثر کیا کہ المسافر کو اپنا فاعل بنا لیا۔ تو اس کے فاعل بننے کی بنا پر، کہ المسافر فاعل بن گیا، اس کے فاعل بننے کی بنا پر اس ذہب نے اس کو مرفوع کر دیا اور المسافر پر رفع آ گیا۔
تو دیکھیے یہاں پر المسافر پر جو رفع آیا وہ ذہابہ کی وجہ سے آیا، اور ذہابہ یہاں پر لہذا جب ذہابہ کی وجہ سے آیا تو اب یہاں پر غور کریے کہ ذہابہ نے المسافر میں اثر کیا اس طور سے کہ اس کو رفع دے دیا، اس کو مرفوع کر دیا، اور المسافر نے ذہابہ عامل کے ذہابہ کے اثر کو قبول بھی کر لیا کہ اس نے اثر کو قبول کیا، تبھی تو وہ مرفوع ہو گیا۔ تو جس کے جو مؤثر ہو، جو اثر کو ڈالے وہ ہے عامل، اور جو اثر کو قبول کرے وہ ہے معمول۔ تو اب اس مثال میں ذہابہ یہ عامل ہوگا اور المسافر اس کا معمول ہوگا، اور اس کے اثر ڈالنے سے، ذہابہ کے اثر ڈالنے سے اور المسافر کے اثر قبول کرنے سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ المسافر کی راہ پر ضمہ آ گیا۔ یہ ضمہ جو ہے اسی کا نام ہے، یہ نتیجہ نکلا ان کی تاثیر اور اس کے متاثر ہونے سے۔ تو اس کے مؤثر اور اس کے متاثر ہونے سے یہ نتیجہ نکلا کہ اس کے راہ پر ضمہ آ گیا۔ تو یہ جو ضمہ آیا ہے، یہ جو نتیجہ حاصل ہوا ہے، اسی ضمے کا نام، اسی رفع کا نام ہم اعراب اور عمل رکھیں گے۔ تو یہاں پر تین چیزیں ہوئی، ایک عامل، ایک معمول اور ایک عمل۔ تو بچوں آج کے سبق میں ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ پھر صاحب کتاب عامل کی دو قسمیں بھی کر دیں گے کہ عامل دو قسم کا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں متى انتظمت الکلمات فی الجملہ، جب کچھ کلمے جملے کے اندر جمع ہو جائیں، فمنها ما یؤثر فیما یلی، تو ان کلموں میں سے کوئی تو وہ بھی ہوگا جو اپنے ما بعد میں اثر کرے گا، ومنها ما یؤثر فیہ ما قبلہ، اور کوئی کلمہ وہ بھی ہوگا جس کے اندر اس کا ما قبل والا مؤثر ہوگا، یعنی جو اپنے ما قبل والے سے متاثر ہوگا۔ ومنها ما لا یؤثر ولا یتاثر، اور کوئی کلمہ ایسا بھی ہوگا جو نہ دوسرے میں مؤثر ہوگا نہ ہی دوسرے سے متاثر ہوگا، نہ ہی دوسرے میں اثر ڈالے گا اور نہ ہی دوسرے کے اثر کو قبول کرے گا۔ یسمى الاول عاملہ، تو وہ کلمہ جو اپنے ما بعد میں مؤثر ہوتا ہے اس کا نام عامل رکھیں گے۔ والثانی معمولہ، اور وہ کلمہ دوسرا والا یعنی وہ کلمہ جو اپنے ما قبل سے متاثر ہو رہا ہے، ما قبل والے کے اثر کو قبول کر رہا ہے، اس کا نام معمول رکھیں گے۔ ومنها، اور جو تیسرا ہے یعنی منها ما لا یؤثر ولا یتاثر، یہ تیسرا ہے۔ فرماتے ہیں والثالث عاطلہ، جو نہ مؤثر ہو اور نہ ہی دوسرے سے متاثر ہو، تو اس کا نام عاطل رکھیں گے، یعنی وہ بیکار ہے، اثر وہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو جو عمل نہیں کرے تو اسے عاطل کہتے ہیں۔ والنتیجۃ الحاصلۃ من فعل المؤثر وانفعال المتاثر، اور وہ نتیجہ جو کہ مؤثر کے اثر کرنے سے اور متاثر کے اثر کے قبول کرنے سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے، ہی الاثر المسمى، وہ اثر ہے، اس کا نام وہ اثر ہے، جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ ایسا اثر ہے جس کا نام عمل رکھا جاتا ہے یا جس کا نام اعراب رکھا جاتا ہے، یعنی اس نتیجے کو اثر بھی کہتے ہیں، عمل بھی کہتے ہیں، اور اس کا نام اعراب بھی ہے۔ فالعامل، اب اس اجمال سے آپ نے عامل کی تعریف بھی سمجھ لی، معمول کی بھی تعریف سمجھ لی، عاطل کی بھی تعریف سمجھ لی، اور اعراب کی بھی تعریف سمجھ میں آ گئی ہے۔ لیکن اب تفصیل سے صاحب کتاب ان کی تعریفیں ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں فالعامل ما یحدث تغیرا فی غیری، لہذا عامل وہ ہوگا جو غیر میں تغیر پر اپنے علاوہ میں تغیر پیدا کرے، بدلاؤ پیدا کرے، بدلاؤ اس میں لائے۔ کس طور سے بدلاؤ؟ فیرفعو، کہ وہ اس غیر میں رفع کرے گا، غیر کو مرفوع کر دے گا، اور ینصب، یا نصب کرے گا، اور یخفض، یا اس کو جر دے دے گا، اور یجزم ما یلی، یا اپنے ما بعد میں جزم دے دے گا، یعنی مجزوم کر دے گا۔ تو یہ تغیر اگر کرے جو، تو وہی ہے عامل۔ والعامل قسمان، اصل میں صاحب کتاب یہاں پر عام فہم لفظوں میں تعریفیں کر رہے ہیں تاکہ بچوں کے سمجھ میں آئے، ورنہ تو قافیہ کے اندر یا دیگر کتابوں میں آپ نے دوسری تعریفیں پڑھی ہیں، لیکن صاحب کتاب بہت عام فہم لفظوں میں تعریف کر رہے ہیں سمجھانے کے لیے۔ فرماتے ہیں جب عامل کی تعریف معلوم ہو گئی تو اب عامل کے اقسام بھی جان لینا چاہیے۔ پیارے بچوں، اقسام عامل دو طرح سے ہیں، ایک عامل ہوتا ہے عامل لفظی، اور ایک عامل ہوتا ہے عامل معنوی۔ عامل لفظی وہ عامل ہوتا ہے بچوں جو لفظوں میں ہوتا ہے، عبارت میں ہوتا ہے، جس کا تلفظ ہوتا ہے۔ اب اس کا تلفظ
चाहे हकीकतन होता हो, यानी जो आमिल मलफूज हो इबारत में हो, चाहे हकीकतन हो, और कभी आमिल हुक्मन भी होता है। यानी आमिल इबारत में मलफूज होता है, हकीकतन भी कभी, जैसे ज़हाबल मुसाफिर में हमने ज़हाबा की मिसाल दी थी। इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन में इन्ना है, लफ्ज़ों में इबारत में मलफूज है, हकीकतन मलफूज है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू में लन है, तो लन लफ्ज़ों में मज़कूर है, आमिल है, आमिल नासिब है ये। तो ये सारे के सारे आवामिल लफ्ज़िया हैं और हकीकतन इनका तलफ़ुज़ हो रहा है, ये मलफूज है हकीकतन। कभी कभी आमिल मलफूज तो होता है लेकिन हकीकतन नहीं होता है, बल्कि हुक्मन मलफूज होता है। हुक्मन मलफूज होने का मतलब यह है बच्चों कि इबारत में कोई लफ्ज ये बताता है कि यहां पर यह आमिल है, तो वो लफ्ज कोई ना कोई दलालत करता है कि यहां पर यह आमिल है, इसलिए उसको मलफूज भी मानते हैं। और हुक्म हकीकतन मलफूज होता नहीं, क्योंकि जबान से उसका तलफ़ुज़ नहीं होता है, इसलिए उसको हुक्मन करार दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चों हमने कहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। इस आयत करीमा में हत्ता तुनफिकू, यहां पर तुनफिकू असल में था तुनफिकूना, नून एराबी गिर गया। क्यों गिर गया? इसलिए कि हत्ता के बाद फेले मुजारे है। किसके बाद है? हत्ता के बाद फेले मुजारे है। और हत्ता के बाद जब फेले मुजारे होता है, वो हत्ता जो कि फेले मुजारे पर दाखिल होता है, उस हत्ता के बाद अनमुक़द्दर होता है। तो यहां पर हत्ता का फेले मुजारे पर आना ये इस बात पर दलालत करता है कि हत्ता के बाद अनमुक़द्दर है, अन्नासिबा। और जब अन्नासिबा मुक़द्दर है तो अब तुनफिकू से नूने एराबी को उसने गिरा दिया। तो अन्नासिबा का देखो, अन्नासिबा मलफूज हकीकतन तो नहीं है, लेकिन चूंकि हत्ता ये लफ्ज ये दलालत कर रहा है इस बात पर कि यहां पर अन है, अन मुक़द्दर है, इसलिए यहां पर आम अन को हत्ता तुनफिकू में जो अन मज़दरिया है, अन्नासिबा है, वो अन यहां पर मलफूज हकीकतन तो नहीं है लेकिन हुक्मन है। हुक्मन होने का मतलब क्या है कि इबारत में कोई लफ्ज उसके मुक़द्दर होने पर दलालत करे। तो आमिल लफ्जी दो किस्म का हो गया। सबसे पहले आमिल की दो किस्में, आमिल लफ्जी, आमिल मानवी। फिर आमिल लफ्जी की दो किस्में हो गई, एक आमिल लफ्जी मलफूज हो हकीकतन और एक वो आमिल लफ्जी जो मलफूज हो हुक्मन। बात समझ में आ गई? फरमाते हैं वल अवामिल क़िस्मान, अवामिल की दो किस्में हैं, लफ्ज़ियत व मानविया, एक लफ्ज़िया और एक मानविया। फल लफ्ज़ियत हियल मुअस्सिरुल मलफूज़ा हकीकतन व हुक्मा। तो अवामिल लफ्ज़िया वो अवामिल हैं जो मुअस्सिर होते हैं, मलफूज होते हैं, कभी हकीकतन मलफूज होते हैं और कभी हुक्मन मलफूज होते हैं। फल आमिलुल मलफूज हकीकतन, तो वो आमिल जो मलफूज हो हकीकतन, हकीकतन जो आमिल मलफूज होता है वो कौन सा आमिल होता है? फरमाते हैं हुवल मज़कूरु फिल इबारा, वो है वो आमिल होगा ये मलफूज हकीकतन जो कि इबारत में मज़कूर हो। जैसी मिसाल के तौर पर लन है अल्लाह के इस फरमान में, लन तनालू, यहां पर लन तनालुल बिर्रा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज नेक नहीं हो सकते, तुम हरगिज भलाई नहीं पा सकते यहां तक कि तुम अपनी महबूब तरीन चीज को अल्लाह की राह में खर्च करो। वल मलफूज हुक्मा, और वो आमिल जो कि मलफूज हो हुक्मन, वो आमिल वो होगा हुवल्लज़ी लम युज़कर फिल इबारा, जो इबारत में मज़कूर तो ना हो, वलाकिन ज़ुकिरा फ़ीहा मा यदुल्लु अलैहि, लेकिन इबारत में कोई ऐसा लफ्ज़ मज़कूर हो जो लफ्ज़ उस आमिल पर दलालत करे। मिसाल के तौर पर अन्नासिबा है, जो अब वो अन है जो कि फ़ेल मुज़ारे को नसब दे, जो मुक़द्दर होता है हत्ता के बाद। मिसलो अन्नासिबा लिल फ़िअलिल मुज़ारि अल मुक़द्दरा बाद हत्ता, जैसे कि अन्नासिबा जो कि फ़ेल मुज़ारे को नसब देता है, मुक़द्दर होता है हत्ता के बाद। कमा फ़ी क़ौलिही ताला, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान में, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअथ रसूला। तो यहाँ पर नबअथा से पहले अन मुक़द्दर है और हत्ता के बाद फ़ेल मुज़ारे, हत्ता के बाद अन मुक़द्दर होता है,
فعل مضارع پر حتی داخل ہوتا ہے تو ایسے حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، تو یہاں پر حتی کے بعد ان مقدرہ ہے۔ ویسے ہم نے مثال حتی تنفقو کی بھی دے دی تھی اس سے پہلے۔ بہرحال عوامل لفظیہ دو قسم کے ہو گئے، ایک عامل لفظی ملفوظ حقیقتاً اور ایک عامل لفظی ملفوظ حکماً۔ مثالیں آپ نے سمجھ لی۔ والعوامل المعنویہ، اور عوامل معنویہ کون سے ہوتے ہیں؟ عوامل معنوی جب عوامل لفظیہ وہ ہوتے ہیں جو عبارت میں مذکور ہوں یا عبارت میں اس پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ ہو تو ان کو عوامل لفظیہ کہتے ہیں۔ تو معنویہ کے اس کے تھوڑا سا برخلاف ہوگا۔ فرماتے ہیں والعوامل المعنویہ ہی المؤثرہ الغیر الملفوظہ حقیقتاً و حکمہ۔ عوامل معنویہ وہ عوامل ہے جو کہ غیر میں مؤثر ہوں۔ الملفوظہ، اب وہ عوامل معنویہ جو غیر میں مؤثر ہوتے ہیں وہ ملفوظ ہوں حقیقتاً یا حکماً۔ کیا ہوں؟ حقیقتاً یا حکماً۔ ہی المؤثرہ ہی المؤثرۃ الغیر الملفوظہ حقیقتاً و حکمہ۔ وہ معنی غلط ہو گیا، یہ معنی ہے کہ عوامل معنویہ وہ عوامل ہیں جو مؤثر ہوتے ہیں غیر میں، اور جو مؤثر ہوتے ہیں غیر میں، اور وہ بھائی غیر میں مؤثر نہیں، المؤثرۃ الغیر الملفوظہ، یعنی جو مؤثر ہوں اور غیر ملفوظ ہوں۔ کیا ہوں؟ مؤثر ہوں اور غیر ملفوظ ہوں حقیقتاً و حکمہ۔ غیر ملفوظ ہوں حقیقتاً، مؤثر ہوں اور غیر ملفوظ ہوں، خواہ وہ حقیقتاً ہو یا اور حکماً ہو۔ اس کی بھی دو قسمیں ہو جائیں گی، عوامل معنویہ حقیقتاً اور حکماً۔ بہرحال عوامل معنویہ وہ ہیں جو مؤثر تو ہوں لیکن غیر ملفوظ ہوں، یعنی ملفوظ نہ ہوں۔ اب ملفوظ کی آپ نے ماقبل میں صورتیں پڑھ لی تھی، ملفوظ حقیقتاً ہوتا ہے تو وہ عبارت میں مذکور ہوتا ہے، تو یہاں پر نہ ہی حقیقتاً وہ ملفوظ ہوں اور نہ ہی حکماً ملفوظ ہوں، دونوں طریقے سے وہ ملفوظ نہ ہو تو اس کو عامل معنوی کہیں گے۔ فرماتے ہیں عوامل معنویہ وہ عوامل ہیں جو مؤثر ہوں اور غیر ملفوظ ہوں حقیقتاً اور حکماً، حقیقتاً بھی غیر ملفوظ ہوں اور حکماً بھی غیر ملفوظ ہوں۔ فرماتے ہیں وہی قسمان، عوامل معنویہ کی بھی دو قسمیں ہیں بچوں۔ الاول تجرد الاسم عن العوامل اللفظی، عن العامل اللفظی۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ اسم کا عامل لفظی سے خالی ہونا۔ اگر کہیں پر بھی آپ اسم کو دیکھیں کہ وہ عامل لفظی سے خالی ہے تو سمجھ لو کہ یہاں پر عامل معنوی ہے۔ عامل لفظی سے خالی ہونا ہی عامل معنوی ہے۔ اسی کو عامل لفظی سے خالی ہونا یہ بھی ایک عامل معنوی ہے۔ اسی کو نحات کے عرف میں ابتدا سے تعبیر کرتے ہیں۔ ابتدا سے یہ مشہور ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ عامل معنوی ایک ابتدا ہے، تو جو ابتدا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے بچوں کہ عامل اسم کا عامل لفظی سے خالی ہونا ہی کہلاتا ہے کہ یہاں پر عامل ابتدا ہے۔ فرماتے ہیں وہی قسمان، عامل معنوی کی بھی دو قسمیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ عامل لفظی سے اسم کا خالی ہونا، وہو یعرف فی عرف النحاة بالابتدا، اسی کو نحویوں کے عرف میں ابتدا سے تعبیر کرتے ہیں، ابتدا سے اس کو جانا جاتا ہے۔ وہو یرفع المبتدا والخبر علی ما هو الراجح المشہور، اور یہی ابتدا، یہی عامل معنوی مبتدا کو بھی رفع دیتا ہے اور خبر کو بھی رفع دیتا ہے، دونوں کا عامل ابتدا ہی ہوتا ہے، جیسے کہ راجح قول اور مشہور مذہب یہی ہے۔ جبکہ اس میں دیگر مذاہب بھی ہیں۔ ایک مذہب یہ ہے کہ ابتدا عامل ہے مبتدا میں اور مبتدا عامل ہے خبر میں، اور ایک قول یہ ہے کہ ابتدا عامل ہے مبتدا میں اور ابتدا عامل ہے مبتدا میں، مبتدا عامل ہے خبر میں۔ ایک قول یہ ہے کہ خبر عامل ہے مبتدا میں اور مبتدا عامل ہے خبر میں۔ تو ایسی صورت میں دونوں کے درمیان، دونوں میں کوئی عامل معنوی نہیں رہے گا، اور اگر یہ کہا جائے کہ ابتدا عامل ہے مبتدا میں اور مبتدا عامل ہے خبر میں، تو ایسی صورت میں صرف مبتدا کا عامل عامل معنوی ہوگا اور خبر کا عامل عامل معنوی نہیں رہے گا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي مَبْحَثِ الْمُبْتَدَا وَالْخَبَرِ، اس سے اختلاف کے سلسلے میں گفتگو انشاءاللہ مبتدا اور خبر کی بحث میں تفصیل سے آئے گی۔
بات سمجھ میں آ گئی ہوگی بچوں؟ تو ایک تو عامل معنوی وہ ہو گیا، ایک قسم وہ ہو گئی کہ عامل لفظی سے اسم کا خالی ہونا ہی عامل معنوی ہے، جس کو ہم ابتدا سے تعبیر کرتے ہیں. اور دوسری قسم ہے ہوا تجرد الفعل المضارع عن الناصب والجازم، کہ ایک عامل معنوی یہ بھی ہوتا ہے کہ فعل مضارع کا عامل ناصب اور عامل جازم سے خالی ہونا. تو یہ عامل معنوی کی جو دو قسمیں ہیں وہ در حقیقت اسم اور فعل کی طرف نظر کرتے ہوئے ہیں، کہ اسم کا عامل لفظی سے خالی ہونا، یہ ایک قسم یہ ہو گئی عامل معنوی کی، اور ایک قسم فعل مضارع کا عامل ناصب و جازم سے خالی ہونا، تو یہ ایک دوسری قسم ہو گئی عامل معنوی کی. اگر فعل مضارع عامل ناصب اور جازم سے خالی ہے تو ظاہر بات ہے عامل ناصب نہیں ہے تو نصب نہیں آئے گا، عامل جازم نہیں ہے تو جزم نہیں آئے گا. بچا کیا؟ جڑ تو آتا ہی نہیں ہے. بچا کیا؟ بچا یہ کہ وہ مرفوع ہوگا. تو اب اس فعل مضارع کا عامل ناصب و جازم سے خالی ہونا ہی عامل معنوی ہے، لہذا یہی عامل معنوی اس فعل مضارع کو اب رفع دے گا. تو فعل مضارع جب عامل ناصب و جازم سے خالی ہوتا ہے تو وہ مرفوع ہوتا ہے. تو وہ مرفوع کیوں ہوتا ہے؟ عامل معنوی کی بنا پر. صاحب کتاب فرماتے ہیں والثانی هو تجرد الفعل المضارع عن الناصب والجازم، اور دوسری قسم عامل معنوی کی ہے فعل مضارع کا عامل ناصب و جازم سے خالی ہونا، وهو يرفع المضارع. عامل معنوی یہ یعنی عامل ناصب و جازم سے خالی ہونا ہی فعل مضارع کو رفع دیتا ہے، جس کو عامل معنوی کہتے ہیں. والعوامل اللفظیہ ثلاثۃ اقسام. عوامل معنوی پہلے عامل کی دو قسمیں کی صاحب کتاب، عامل لفظی عامل معنوی. پھر عامل لفظی کی بھی دو قسمیں کی، حقیقتاً اور حکماً. پھر عامل معنوی کی دو قسمیں کی، ایک عامل معنوی جو اسم کا عامل لفظی سے خالی ہونا، ایک عامل معنوی وہ جو کہ فعل مضارع کا عامل ناصب و جازم سے خالی ہونا. اب صاحب کتاب عوامل لفظیہ کی قسمیں بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں عوامل لفظیہ تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک عوامل لفظیہ جو لفظوں میں آتے ہیں، عبارت میں مذکور ہوتے ہیں. کبھی عامل فعل ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے ذہب المسافر کی مثال دی تھی. کبھی عوامل لفظیہ اسم بھی ہوتے ہیں جیسے کہ اسماء افعال ہیں. ہم نے کہا ترا کے، نزالے، تو یہ سب کے سب عامل ہیں، اور ان کے اندر انتر ضمیر مستتر ہے، وہی ان کا معمول ہے، وہ ان کا فاعل ہے. تو اسماء بھی عامل ہوتے ہیں اور حروف بھی عامل ہوتے ہیں، جیسے کہ حروف جار رہا ہے، ان زیدن قائم، حروف مشبہ بالفعل ہیں. حروف مشبہ بالفعل میں سے ہر ایک انا انا کا انا لیکن لیت لعل، حروف جار رہا جو کہ آپ نے پڑھے ہیں، باؤتاؤ کا فلاں مسخلا رب حاشم من ادا فی عن اللہ تعالی. بہرحال عوامل لفظیہ کی تین قسمیں، ایک عامل لفظی فعل، ایک عامل لفظی اسم، ایک عامل لفظی حرف. صاحب کتاب فرماتا ہے سأتحدث عنها فی نوادر النحو. عوامل لفظیہ کی تینوں قسمیں سے ہم بحث اپنی آنے والی کتاب نوادر النحو میں کریں گے، بشیء من البسط والتفصیل، کچھ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. اس لیے یہاں پر عوامل لفظیہ کی ابھی ہم گفتگو نہیں کریں گے. آگے فرماتے ہیں عامل کی بحث سے جب فارغ ہو گئے تو اب معمول کے بارے میں بتا رہے ہیں. معمول وہ ہے جو اپنے ماقبل سے متغیر ہوتا ہو، جس کا ماقبل اس میں مؤثر ہوتا ہو، یعنی جو اپنے ماقبل سے متاثر ہوتا ہو، ماقبل اس کا اس میں اثر ڈالتا ہو، تو وہ ہے معمول. جس میں اثر ڈال رہا ہے وہ ہے معمول. فرماتے ہیں والمعمول هو ما يتغير آخره برفع او نصب او جر او جزم بتاثیر العامل معه. معمول وہ ہے، وہ لفظ ہے، چاہے وہ فعل ہو یا اسم ہو، وہ ہے ما يتغير آخره، جس کا آخر بدل جائے، جس کا آخر بدل جائے. تو جس کا آخر بدل رہا ہے تو وہ اس کا مطلب دوسرے کے اثر کو قبول کر رہا ہے. تو جس کا آخر بدل جائے رفع کے ذریعے سے یا نصب کے ذریعے یا جر کے ذریعے یا جزم کے ذریعے، جزم کے ساتھ، رفع کے ساتھ، نصب کے ساتھ، جر کے ساتھ، جزم کے ساتھ، کیوں بدل جائے گا؟ بے تاثیر العامل معه، اس کے ساتھ عامل کی تاثیر کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ عامل کی تاثیر کی وجہ سے اس کا آخر بدل جائے. مثال کے طور پر ہم نے مثال دی تھی، فعل کی مثال دی تھی ذهب المسافر، تو المسافر کا آخر را پر ضمہ آ گیا. ہم نے کہا رأیت المسافر، اب را پر نصب آ گیا، نصب کے ساتھ اس کا آخر متغیر ہو گیا. اور ہم نے کہا رأیت فی المسجد، میں نے مسجد میں دیکھا،
تو یہاں پر مسجد کے آخر میں جر آ گیا. ہم نے کہا لم ارا لم اذهب، تو لم اذهب میں با مجزوم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر لم آ گیا. تو یہاں پر عامل کی تاثیر کی بنا پر اس سے اسم یا فعل کا آخر متغیر ہو رہا ہے. تو جس سے اسم یا فعل کا آخر متغیر ہو رہا ہے اسی کو معمول کہیں گے. فرماتے والمعمولات هي الاسماء والفعل المضارع. معمولات وہ اسما ہیں. کیا ہیں؟ اسما ہیں اور فعل مضارع بھی ہے. معمول وہ اسم ہوتا ہے سوائے اسم فعل کے. اسم فعل چونکہ خود عامل ہوتا ہے وہ معمول نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی اسماء اصوات وہ بھی عامل، وہ تو عامل بھی نہیں ہوتے اور معمول بھی نہیں ہوتے ہیں. ان کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوتا ہے. تو صاحب کتاب نے جو یہ کہا کہ معمول وہ اسم و اسما ہے، تو یہاں پر اسما میں اسم فعل اور اسماء اصوات اس سے خارج ہیں. اور ایسے ہی فعل مضارع معمول ہوتا ہے، جیسے کہ ناصبہ، حروف ناصبہ اس پر داخل ہوتے ہیں تو نصب دے دیتے ہیں، حروف جازمہ اس پر داخل ہوتے ہیں تو جزم دیتے ہیں. فرماتے والمعمول علی ضربین. معمول دو قسم کا ہوتا ہے بچوں، ایک معمول بالاصالت اور ایک معمول بالتبعیت. اگر براہ راست کسی اسم یا فعل مضارع پر عامل داخل ہو رہا ہے اور اس میں اثر کر رہا ہے تو وہ معمول بالاصالت ہے. اور براہ راست عامل تو داخل نہیں ہو رہا ہے بلکہ عامل کسی دوسرے پر داخل ہوا اور اس کے تابع ہو کر کوئی دوسرے اسم میں اثر ہوتا ہو تو یا دوسرے فعل میں اثر ہوتا ہو تو یہ اس کو معمول بالتبعیت کہتے ہیں. معمول بالاصالت کی مثال جیسے ہم نے کہا ذهب المسافر. یہاں پر ذهب نے براہ راست المسافر میں عمل کیا، اس کو رفع دیا، تو یہ المسافر یہ ذهب کا معمول بالاصالت ہے. ایسے ہی ہم نے کہا ان زیدن قائم، تو ان زیدن میں زیدن منصوب ہے ان کی بنا پر کیونکہ وہ براہ راست زیدن پر داخل ہے تو وہ معمول بالاصالت ہے. معمول بالتبعیت جیسے ہم نے کہا جاء زید و عمر، تو یہاں پر جاء نے بالاصالت تو اثر کیا ہے زید کے اندر، اس کو اپنا فاعل بنایا، لیکن زید معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف بیچ میں آ گیا، اور عمر وہ معطوف ہے تو اب عمر پر بھی عطف کی بنا پر، عمر چونکہ تابع ہو گیا عطف کی بنا پر زید کے، تو اب جو زید پر رفع آیا زید فاعل بنا جیسے جاء کا، ویسے ہی اب عمر بھی اس کا فاعل بن گیا. تو عمر پر جو رفع آیا وہ زید کی تبعیت کی بنا پر کہ وہ اس کا متبوع ہے، وہ اس کا متبوع ہے اور یہ اس کا تابع ہے، تو تبعیت کی بنا پر یہاں پر رفع آیا. تو اب زید معمول ہوا جاء کا، یہ معمول بالتبعیت ہے نہ کہ معمول بالاصالت، کیونکہ براہ راست اس پر کوئی عامل داخل نہیں ہے، وہ تو دوسرے کے تابع ہو کر وہ معمول بنا ہے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ مثال تو ہم نے ذکر کر دی، صاحب کتاب دوسری بھی مثالیں پیش کریں گے. فرماتے ہیں فالمعمول بالاصالت هو ما يؤثر فيه العامل مباشرة. تو معمول بالاصالت وہ معمول ہوتا ہے کہ جس کے اندر عامل براہ راست اثر کرتا ہے، مؤثر ہوتا ہے، جیسے کہ فاعل ہے، نائب فاعل ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، وغیرہ وغیرہ ہے. والمعمول بالتبعیہ هو ما يؤثر فيه العامل بواسطة متبوعه. معمول بالتبعیت وہ معمول ہوتا ہے جس کے اندر عامل اس کے متبوع کے واسطے سے عمل کرتا ہے، اثر کرتا ہے. جیسے کہ نعت ہے، صفت ہے، عطف ہے، تاکید ہے، بدل ہے. تو نعت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے، عطف یعنی معطوف یہ اپنے معطوف علیہ کے تابع ہوتا ہے، تاکید یعنی مؤکد یہ اپنے مؤکد کے تابع ہوتا ہے، اور بدل اپنے مبدل منہ کے تابع ہوتا ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو ان مطبوعات میں، ان تابعات میں، ان توابع کے اندر جو عامل کا اثر ہوتا ہے وہ بالتبعیت ہوتا ہے، اپنے متبوع کے تابع ہو کر ہوتا ہے، نہ کہ براہ راست. والعمل هو الاثر الحاصل بتاثیر العامل. اور عمل کسی کہتے ہیں؟ عمل کہتے ہیں اس اثر کو جو عامل کی تاثیر سے حاصل ہو. مثلا رفع حاصل ہوتا ہے عامل کی تاثیر سے، نصب حاصل ہوتا ہے، جر حاصل ہوتا ہے، جزم حاصل ہوتا ہے. ویسمى الاعراب ایضا. اسی اثر کا نام اعراب بھی رکھتے ہیں. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو آپ کو ایک تو عامل کی تعریف یاد کرنا ہے، معمول کی تعریف یاد کرنا ہے، اور اثر یعنی عمل یا اعراب کی تعریف یاد کرنا ہے.
دوسرے کہ عامل کی دو قسمیں پہلے ذکر کرنی، عامل لفظی، عامل معنوی. پھر عامل لفظی حقیقتاً اور حکماً دو قسمیں بیان کر دی. پھر اور عامل معنوی اس کی بھی دو قسمیں بیان کی، فعل اور اسم کے اعتبار سے. اس کے بعد پھر معمول کی تعریف کی اور معمول کی دو قسمیں بیان کی، ایک معمول بالاصالت اور ایک معمول بالتبعیت. پھر اس کے بعد صاحب کتاب نے عمل یعنی اثر اور اعراب کی تعریف ذکر کی. آپ حضرات اس مختصر سی گفتگو کو قاعدے سے سنیں، دھیان سے سنیں اور یاد کریں. اور ابھی آپ میں سے جن لوگوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ہم کوئی بھی اچھی کتاب جب پڑھائیں تو آپ تک اس کی نوٹیفیکیشن فوراً پہنچ جائے، اور آپ کے ہم سبق یا دیگر احباب جو اس طرح کی کتابیں پڑھ رہے ہوں تو آپ ان سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی استفادہ کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.